قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج کتاب مقدس میں سے ہم سیکھیں گے متفرق فیصلوں پر مسیحی رد عمل۔ بطور انسان تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن ہم نے بائبل میں سے سیکھنا ہے کہ جب فیصلے ہو جائیں تو ان پر ہمیں رد عمل بطور مسیحی کیسے دینا چاہیے۔ فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں، فیصلے خراب بھی ہوتے ہیں، ہمارے حق میں بھی ہوتے ہیں اور ہمارے خلاف بھی ہوتے ہیں، فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ جب فیصلے کئی طرح کے ہیں تو ان پر رد عمل، ریئیکشن، رسپانس بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے خدا نے قائن کے ہدیے کو ناپسند کیا اور ہابل کے ہدیے کو قبول کر لیا۔ فیصلہ کس نے کیا؟ خدا نے۔ فیصلے کو قائن نے ناپسند کیا، غصے ہو گیا، اور خدا نے سمجھایا بھی گناہ دروازے پر چھپا بیٹھا ہے، نہ کرنا، اپنے رویے پر غور کر، لیکن اس نے پھر بھی خدا کی بھی نہیں مانی اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ ہے ایک ریئیکشن، ایک رسپانس، ایک رد عمل خدا کے فیصلے پر جو اسے پسند نہیں آیا۔ اور پھر جب خدا نے ایک اور فیصلہ دیا، جو تجھے دیکھے گا مار دے گا، تو پھر ترلوں پہ آ گیا۔ پیدائش 4 باب میں خدا یہ کیا ہوا، جو مجھے دیکھے گا مار دے گا، میری زندگی تو بڑی مشکل ہو گئی۔ پھر خدا کے حضور نیواں پہ گیا، جھک گیا، اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں پڑ گیا۔ رد عمل بدل گیا، رسپانس بدل گیا، ریئیکشن بدل گیا۔ فیصلہ بدلا تو ریئیکشن بدل گیا، رسپانس بدل گیا، رد عمل بدل گیا، طور طریقہ بدل گیا، رویہ بدل گیا۔ یوحنا اور یعقوب یسوع مسیح کے 2 شاگرد اب سامریوں کے گاؤں میں سے یسوع ہو کے جانا چاہتا ہے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 9 ہے۔ سامری یسوع کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہ ہم نہیں، یہ یہودی ہیں، ہم نہیں انہیں قبول کرتے، ہمارے گاؤں میں نہ آنا۔ اب فیصلہ کیا سامریوں نے کہ ہم نے یسوع کو اور اس کے شاگردوں کو اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں آنے نہیں دینا، انہیں روک کے رکھنا ہے۔ غصہ آ گیا، خداوند تو کہے تو آسمان سے آگ بلا لیں، ان کو بھسم کر دے جیسے ایلیا نے آگ منگوائی تھی۔ کیسے لوگ ہیں یعقوب اور یوحنا، غصے والے۔ انہیں پسند نہیں آیا کہ سامریوں نے یسوع کو نامنظور کیا، قبول نہیں کیا، اپنے ہاں آنے نہیں دیا، آگ آ جائے۔ لیکن اعمال 4 باب میں دیکھیے وہی یوحنا ہے جب یہودی سردار انہیں پکڑ لیتے ہیں، پطرس کو اور یوحنا کو قید میں ڈالتے ہیں، اور انہیں حکم دیا جاتا ہے تم یسوع کا نام لے کر آئندہ کوئی بات نہ کرنا۔ تو ادھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ممکن نہیں کہ ہم خدا کا حکم چھوڑ کر آدمیوں کے حکم کی پرواہ کریں۔ بدل گیا رویہ۔ سامریوں نے فیصلہ کیا یسوع کو قبول نہیں کرنا، تو کہتے ہیں آسمان سے آگ بلا لیں۔ لیکن اب یہودی سردار کہتے ہیں یسوع کا نام تک نہیں لینا، تو ان کے آگے دلیل بازی شروع ہو رہی ہے۔ اب آگ نہیں مانگ رہے، اب دلیل دے رہے ہیں انہیں، وہ دلیل جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ فیصلہ الگ، رویہ، طور طریقہ، رد عمل، رسپانس، ریئیکشن، جواب الگ۔ مختلف فیصلے، مختلف رد عمل۔ ایک ہی فیصلے پر مختلف انسان بھی مختلف رد عمل دیتے ہیں۔ اب فیصلہ ایک ہے، کسی کے حق میں آئے گا، کسی کے خلاف آئے گا، کسی کو اچھا لگے گا، کسی کو برا لگے گا۔ اس ایک ہی فیصلے پر مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ٹھیک کیا، کئی کہتے ہیں نہیں بڑا اچھا فیصلہ۔ اب عدالت سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے، کسی ایک پارٹی کے حق میں آئے گا، وہ تو کہیں گے جی عدالت بہت اچھی ہے، قانون انصاف کی جے ہو، جج صاحب کی جے ہو، زندہ باد، انصاف زندہ باد۔ اور دوسری پارٹی جن کو شکست ہو گئی، جن کے حق میں جج نے فیصلہ نہیں دیا، وہ تو کہیں گے انصاف بک گیا، عدالتیں بک گئیں، جج بک گیا۔ دونوں پارٹیوں کا رویہ اس فیصلے کے بارے میں مختلف ہے۔ جیسے خدا نے موسیٰ سے کہا تو ان کو
واپس مصر میں لے آ۔ خروج باب نمبر 14 دیکھیے، یہ جب شروع ہوتا ہے نا پہلی آیت سے، اور خدا نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی ہخیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں۔ لوٹ کر یعنی وہ نکل رہے تھے، خدا نے کہا لوٹ کر واپس آؤ، ایک جگہ بتائی وہاں پہ ڈیرا لگاؤ، سامنے سمندر ہے، سائیڈوں پہ دونوں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، اور پیچھے مصریوں کی چوکیاں ہیں، فوجی چھاؤنیاں ہیں۔ خدا نے فیصلہ دیا واپس آؤ، چلے گئے۔ اسرائیلی کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ یہ تیرا فیصلہ غلط ہے، تو ہمیں مرنے کے لیے یہاں لے آیا، کیا مصر میں قبریں نہیں تھیں؟ لیکن موسیٰ اس فیصلے کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم خاموش رہو، کیونکہ خدا کچھ کرنے کو ہے۔ جنہیں تم دیکھ رہے ہو تم آئندہ انہیں کبھی نہ دیکھو گے۔ ایک فیصلہ، لیکن دو الگ لوگوں کی الگ الگ رائے، ان کا رد عمل، ان کا طور طریقہ، ان کا ریاکشن، ان کا رسپانس اس ایک فیصلے پہ مختلف ہے۔ سلیمان کے اس کی عدالت میں ایک کیس آ گیا بچے کو جس میں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اب فیصلہ ایک ہے، بچہ 2 ٹکڑے کر دیا جائے۔ ایک عورت کہتی ہے بہت اچھے، کیا انصاف ہے، شاباش، کر دو 2 ٹکڑے۔ اور دوسری کیا کہتی ہے؟ نہیں، اسی کو دے دو۔ فیصلہ ایک ہے، لیکن 2 الگ عورتوں کے رویے، رد عمل اس ایک فیصلے پر مختلف ہیں۔ مصرف بیٹے کی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے سکھائی، یہ فیصلوں کی تمثیل ہے۔ کئی فیصلے کیے گئے۔ پہلا فیصلہ، مجھے دے دے سارا کچھ جو میرا بنتا ہے، میں چلا جاؤں باپ کے جیتے جی۔ پھر فیصلہ، میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا، اس سے معافی مانگوں گا، کہوں گا مجھے نوکروں میں ہی رکھ لے، میں تیرا اور آسمان کا گناہ گار ہوں۔ دوسرا فیصلہ۔ تیسرا فیصلہ باپ نے کیا، قبول کرو، انگوٹھی پہناؤ، لباس پہناؤ، جانور ذبح کرو، ضیافت کرو، خوب ناچ گانا کرو، کیونکہ میرا بیٹا لوٹ آیا۔ چوتھا فیصلہ، بیٹا بڑا جب آیا اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں ناراض ہوں، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ پھر فیصلہ، باپ اندر خوشی چھوڑ کے بیٹے کو منانے کے لیے جاتا، پھر اس کو ایک اور فیصلہ سناتا ہے، وہ اپنا حصہ گنوا بیٹھا، جو کچھ اب باقی ہے وہ تیرا ہی۔ تو یہ تمثیل فیصلوں کی بھی تمثیل ہے۔ کتنے فیصلے اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو فیصلہ مصرف بیٹے نے کیا واپس آنے کا، اسے باپ نے قبول کر لیا، لیکن بڑا بیٹا اسے قبول نہیں کرنے کو تیار۔ یہ اس کا رد عمل ہے۔ ایک فیصلہ، اور اس پہ 2 مختلف لوگ یا زیادہ لوگ اسے مختلف طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس پہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ اچھا ہے یا برا ہے، یا میں نہیں مانتا یا میں اس کو مانتا ہوں۔ تو ایک ہی فیصلے پر مختلف انسانوں کا رد عمل بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ فیصلوں پر رد عمل ہر انسان اپنی قابلیت، خواہشات، حالات، تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر دیتا ہے۔ قابلیت، اب ایک فیصلہ ہو گیا، اب اسرائیلیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ ان کی جو سمجھ اور عقل تھی، انہوں نے اس کے مطابق اس فیصلے کو قبول کیا یا رد کیا، اسے اچھا سمجھا یا برا سمجھا۔ خدا نے کہا لوٹ کر واپس آؤ، فیصلہ خدا نے دیا، واپس آنا ہے اور یہاں ٹھہرنا ہے۔ موسیٰ لے آیا وہاں پر، لیکن اسرائیلیوں نے اس فیصلے کو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق سمجھا، جانا، اور اس پہ ریئیکٹ کیا، رسپونڈ کیا، رد عمل دیا۔ ان کو جتنی سی سمجھ اور عقل تھی انہوں نے اس کو ویسا سمجھا۔ قابلیت، ایبلٹی، جتنی کیپیسٹی کسی انسان میں ہوتی ہے وہ کسی فیصلے کو اتنا ہی سمجھتا ہے۔ حکومت فیصلہ کرتی ہے جی کہ جو ریڈ سگنل توڑ کے جائے گا اس کو جی 100 دینار جرمانہ ہوگا، ہم کہتے ہیں وہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، کیونکہ ہماری سمجھ وہاں تک ہے۔
ہماری سمجھ ہے 200-250 سیلری 100 دینار نکل گیا، ایک چالان بھر دیا تو باقی کیا بچے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حکومت اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتی ہے، اس 100 دینار کو بچانے کے چکر میں کوئی ریڈ لائٹ کراس نہیں کرے۔ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں فیصلوں پر اپنی قابلیت کے مطابق، اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اور اپنی خواہشات کے مطابق۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کاش گورنمنٹ اعلان کر دے جو بحرین میں کل بھی آیا اسے بھی پاسپورٹ مل جائے، اسے بھی بحرین کی نیشنلٹی مل جائے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، ہماری یہی خواہش ہوگی ہم میں سے ہر ایک کی، اور حکومت کہتی ہے نہیں جی کم از کم 15 سال آپ کو اس ملک میں رہنا ہوگا اور آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے، یا آپ اس محکمے میں ڈیوٹی اتنی کرو گے، اور آپ کو عربی زبان بھی آنی چاہیے، ہمارا کلچر اڈاپٹ کرو۔ اسی لیے جب انٹرویو پہ جاتے ہیں تو مانگ تانگ کے عبائے بھی عورتیں پہنتی ہیں کہ ہم عربی دکھے ہیں۔ تو انہوں نے جو قانون قاعدہ ضابطہ بنایا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش کا ہو، فیصلے ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش کے ہوں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں نہیں یہ گورنمنٹ ہی اچھی نہیں، انہوں نے صحیح فیصلہ ہی نہیں کیا ہوا، نہیں یہ نہیں ٹھیک کیا ہوا، کیونکہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوا۔ ہمارا رسپانس، ہمارا رد عمل، ہمارا ریاکشن، ہمارا طور طریقہ اس فیصلے کے سامنے، ہمارا عمل، ہماری سوچ ہماری خواہش کے تابع ہوتی ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر فیصلہ ہمارے حق میں آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہم کہہ دیتے ہیں نہیں یہ فیصلہ ہی اچھا نہیں ہوا، اور پھر حالات، بندے کے حالات اچھے نہ ہوں تو اس کو کوئی بھی فیصلہ اچھا نہیں لگتا۔ کسی رشتہ دار نے آپ کو بلا لیا اپنے گھر میں کسی فنکشن پہ کہ ہمارے بچے کی چھٹی ہے، عقیقہ ہے، خوشی کرنی ہے، یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں، سالگرہ تو عام بات ہوئی نا، تو یہ عقیقہ جنوں پنجابی عقیقہ آنے ہیں یار، عقیقہ رکھ لیے منڈے دا، ٹھیک ہے، اس پہ بلا لیا تو کہتے ہیں لے ہاں اتو 13واں مہینہ لگا ہے، کو ساکھاں بھی سانو سد لیا۔ مطلب آمدنی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کمائی ہے کوئی نہیں، حالات خراب، موسم خراب، کاروبار چل نہیں رہا، اور انہوں نے عقیقہ ویڈ لیا، انہوں نے ہمیں بلا لیا دعوت پہ۔ اب جو کچھ لینا دینا ملنا برتنا نیوندرے پاجیاں ہیں وہ تو چکانی پڑیں گی۔ ہمیں اپنے حالات کی وجہ سے ان کا عقیقہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس فیصلے کو قبول کر لیں، ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے، اس وجہ سے ہم فیصلوں کو اچھا نہیں سمجھتے، یا حالات ہمارے اچھے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں گورنمنٹ پاویں ریڈ لائٹ تے 500 جرمانہ پائے، حالات اچھے ہیں بھائی، ٹینشن ہی نہیں، کیوں کام چل رہا ہے، آ رہے ہیں پیسے۔ حالات کی وجہ سے ہم فیصلوں پہ اپنا رد عمل، رسپانس، ریاکشن، جواب بدلتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، یا ناراض ہو جاتے ہیں، یا رد کر دیتے ہیں حالات کی وجہ سے اور تجربات کی وجہ سے۔ ہمارا ایکسپیرینس، ہمارا تجربہ کسی معاملے میں اچھا نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں نہیں پچھلی بار بھی ایسی ایک بات ہوئی تھی اس میں میرے ساتھ برا ہوا تھا۔ ہم پچھلے تجربوں کی وجہ سے، ایکسپیرینس کی وجہ سے، جو ہمارے ساتھ پہلے ہو گیا اس کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں یہ کم ہی پیڑ ہے، یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں ٹھیک، کیونکہ ان کا تجربہ ٹھیک نہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے علم، اپنی قابلیت کی وجہ سے کہا کہ خدا کا یہ فیصلہ، موسیٰ کا فیصلہ میں واپس لے کے آنے کا ٹھیک نہیں۔ پھر ان کا تجربہ تھا کہ فرعون نے ہمیشہ ہم پہ ظلم اور سختیاں کی ہیں اور ہم پھر اب اس کے سامنے ڈال دیے گئے ہیں، اب یہ پھر ہمیں مار دے گا۔ ان کا تجربہ بولتا تھا، اس لیے انہیں وہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اور مشاہدات، اپنے آپ پہ گزرے اسے تجربہ کہتے ہیں، یعنی ہڈ بیتی، اور دوسروں کی زندگی میں کچھ ہوا ہو اور ہم نے اسے دیکھا ہو، اسے مشاہدہ یا آبزرویشن کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں جگ بیتی۔ جگ بیتی ہم نے دیکھی ہو تو اس پہ بھی ہم کہہ دیتے نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کل مجھے کسی نے فون کیا اور کہا جی وہ بچوں کی شادی کے سلسلے میں نے کہا پہلے لڑکی کی کرو، پہلے بیٹی کی شادی کرو، بھلے وہ چھوٹی ہے، لڑکا بھی بڑا ہے اس کو رہنے دو۔ وجہ میں نے کہا جب
لڑکے کی شادی کر دو گے، دلہن آ جائے گی گھر میں، خرچہ بڑھے گا، اور سال 6 مہینے میں خرچہ اور بڑھے گا، اور پھر لڑکا کہے گا میں اب بہن کی شادی کرنے کے قابل، کیونکہ پہلے میں ان کے خرچے پورے کر لوں پھر بہن کی طرف دیکھوں گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے بیٹی کی شادی کر لو، بیٹا تعاون کرے گا ساتھ پورا، اور کچھ 6 مہینے سال ٹھہر کے بیٹے کی کر دینا پھر، کیونکہ جگ بیتی دیکھی ہوئی، مشاہدہ کیا ہوا ہے، لوگوں کے خاندانوں میں، زندگیوں میں ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ بیٹے کی پہلے شادی کر دی تو وہ لے کے دلہن اور بچے الگ، اور پھر بیٹیاں، ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹی کو چھوڑ پہلے بیٹے کی شادی کرے تو پھر میں اس کے فیصلے کو سمجھوں گا غلط، میں کہوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نے اچھا فیصلہ نہیں کیا۔ وجہ کیونکہ میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں مشاہدہ کیا ہے، میں نے یہ جگ بیتی دیکھی ہے، اس لیے مجھے لگے گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انسان اپنی قابلیت، خواہشات، حالات، تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے الگ الگ طرح سے رد عمل دیتے ہیں۔ جو فیصلے ہمارے یا ہماری خواہشات کے خلاف ہوں، ہم ان پر ناراض اور دکھی ہوتے ہیں۔ ہمارے خلاف ہو گیا فیصلہ یا ہماری خواہش کے خلاف ہو گیا فیصلہ تو ہم اس پہ دکھی ہو جاتے ہیں، جیسے قائن ناراض ہوا، غصے سے بھر گیا، غضبناک ہو گیا، کیونکہ خدا نے اس کے ہدیے کو قبول نہ کیا۔ جب یہودیوں کے خلاف حامان نے چال چلی اور بادشاہ کو منا لیا کہ یہودیوں کو مارنے کا حکم جاری کر دیا جائے آستر کے زمانے میں، تو مرد کی اور تمام یہودی یہ فیصلہ سن کر غمزدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے، کیونکہ یہ فیصلہ ان کے خلاف تھا، ان کو مارنے کا فیصلہ تھا۔ جب فیصلے ہمارے حق میں نہیں آتے تو ہمارا رد عمل، ہمارا ری ایکشن، ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ہم یا تو ناراض ہو جاتے ہیں یا پھر دکھی ہو جاتے ہیں۔ جو فیصلے ہماری جگہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، ان پر بھی ہم ناراض اور دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کی ترقی دیکھ کر اداس، ناراض، پریشان ہونے والے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں، ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ چیز نہیں ملی کوئی بات نہیں، انہیں نہیں ملنی چاہیے تھی، ان کو مل گئی، جاؤ پھر ہم ناراض ہیں۔ کوئی فیصلہ جو خدا کرے کسی اور کے حق میں، جو انسان کرے کسی اور کے حق میں، اور اس سے ان کو فائدہ مل جائے اور ہمیں فائدہ نہ ملے، ہم اس پہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں، کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا رد عمل دیتے ہیں؟ ناراض یا دکھی؟ قائن ہوا، حابل کا ہدیہ پسند کر لیا خدا نے، ناراض، دکھی، غضبناک۔ اور آستر 6 باب میں حامان کے ہاتھوں بادشاہ نے مرد کی کو عزت دلوا دی کہ اس کو شاہی گھوڑے پہ بٹھایا جائے، شاہی لباس پہنایا جائے، اس کی آگے آوازیں بلند کی جائیں اور اس کو سارے لوگوں میں عزت کے ساتھ پھرایا جائے۔ اب اس بات کو لے کے حامان کے بارے میں لکھا ہے وہ آزردہ یعنی دکھی ہو گیا کہ مجھے عزت نہیں دی بادشاہ نے، مرد کی کو عزت دے دی۔ فیصلہ تو بادشاہ کا تھا، اور جو فیصلے ہمارے حق میں ہوں یا ہماری خواہشات کے مطابق ہوں ان پر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ جب مرد کی اور آستر کی کوشش سے، خدا کے فضل سے، بادشاہ نے یہودیوں کے حق میں ایک فرمان جاری کر دیا کہ ان کو حق حاصل ہے، اگر کوئی انہیں مارنا چاہے تو یہ آگے سے مقابلہ کریں اور ان کو مار سکتے ہیں یہ، تو یہودیوں کے حق میں بادشاہ نے فیصلہ دے دیا۔ آستر کی کوشش کامیاب ہو گئی، خدا نے بادشاہ کے دل کو قائل کر دیا کہ وہ آستر کی بات سنے اور غور کرے اور اس پہ توجہ کرے اور اچھا فیصلہ جاری کرے، تو پھر پوری قوم خوش ہو گئی، یہودی ہر جگہ پوری سلطنت میں خوش ہو گئے، عید منائی، تحفے بانٹے ایک دوسرے کو،
لوگوں کو خیراتیں دی، ہدیے نذرانے پیش کیے خدا کے حضور بھی اور انسانوں کی بھی مدد کی، کہ ہمارے حق میں ایک فیصلہ آ گیا۔ یہ ہمارے لیے کتنا خوشی کا موقع۔ مرکز 14واں باب اس کی 10ویں سے 11ویں آیت ذرا دیکھیے۔ پھر یہودا اسکریوتی جو 12 میں سے تھا سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کے حوالے کر دے۔ یہودا اسکریوتی نے فیصلہ کیا کہ میں یسوع کو اب پکڑوا دوں گا، پیسے لے لوں گا۔ اب گیا یہودی سرداروں کے پاس تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ یہ سن کر خوش ہو گئے۔ ہم جسے پکڑنا چاہتے، جسے مارنا چاہتے ہیں، اس بندے نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اسے ہمارے حوالے کر دے گا۔ انہیں لگا ارے یہ تو ہماری خواہش پوری ہو رہی ہے، یہ اسے ہمیں سونپ دے گا، ہم اسے پکڑ لیں گے۔ اس ایک بندے کے فیصلے پہ وہ خوش ہو گئے۔ وہ فیصلے جو ہمیں لگے کہ ہمارے حق میں ہیں اور ہمیں لگے کہ ہماری سوچ ہماری خواہش کے مطابق ہوئے ہیں، ان سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ جو فیصلے ہمارے مخالفین کو نقصان پہنچائیں، ان پر بھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ شریکا نہیں اگے ودنا چاہیے، انہوں نے سر نہیں چکنا چاہیے، ان کو خوش نہیں ہونے کا حق۔ وہ میرا مخالف ہے، اسے اگر کہیں سے فائدہ ملے تو مجھے نقصان ہے، مجھے دکھ ہے، مجھے غصہ ہے، لیکن اگر اس کا نقصان ہو رہا ہو تو ہم بڑے مسکراتے ہیں، چہچہاتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں۔ اے آؤ آج تانوں مٹھیائیاں کھوائیے، پھر کی ہویا بھئی انہاں دی کپاہ نوں کیڑا پہ گیا۔ ہم دوسروں کے نقصان پہ خوش ہونے والے لوگ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جس عورت کا لڑکا نہیں تھا نا، وہ بچے کے 2 ٹکڑے ہونے پر بڑی خوش تھی کہ بادشاہ نے اس بچے کو کاٹنے کا فیصلہ کر دیا ہے، یہ بڑا ہی اعلیٰ فیصلہ ہے، کیونکہ اسے یہ تھا کہ یہ لڑکا اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور یہ میرے پاس بھی نہیں آئے گا تو اس کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے، اس کے لڑکے کا نقصان ہو جانا چاہیے، کٹ جائے گا، 2 ٹکڑے ہو جائے گا، بچہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا بچہ ہے، میرا تھوڑی ہے۔ دوسروں کے نقصان میں جانے والے فیصلوں پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ آخر 3 باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھیے۔ اعلان کر دیا جاتا ہے، بادشاہ کا فرمان جاری ہو جاتا ہے، تو کیا لکھا ہے؟ بادشاہ کے حکم سے ہرکارے یعنی جو پیغام لے کے جانے والے لوگ ہیں، ڈھنڈورچی، فوراً روانہ ہوئے، اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا، اور بادشاہ اور حامان مے نوشی کرنے کو بیٹھ گئے، کیونکہ حامان کا شوق پورا ہو گیا تھا کہ یہودی اب مریں گے۔ میں نے پوری کوشش کر کے یہودیوں کی موت کا فیصلہ بادشاہ سے لے لیا ہے، آؤ ہم جشن منائیں۔ وہ بادشاہ کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، تیرے خلاف اٹھنے والی قوم کو مارنے کا تو نے آج فیصلہ کر دیا ہے، لیٹس پارٹی۔ وہ انجوائے کر رہے ہیں، مے نوشی کر رہے ہیں۔ لوگ دوسروں کے نقصان کے فیصلوں پہ خوشی مناتے ہیں، یہ انسانی رویے ہیں۔ لیکن فیصلوں پر ایک مسیحی کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ مناسب اور شائستہ ہونا چاہیے، اپروپریٹ، مناسب ہونا چاہیے، شائستہ ہونا چاہیے، بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ ہر مسیحی کا رد عمل، رسپانس، ریئیکشن، فیصلہ کوئی بھی ہے، کیسا بھی ہے، ہمارے حق میں ہے، ہمارے حمایت میں ہے، دوسروں کی حمایت میں ہے، دوسروں کے لیے ہے، یا دوسروں کے نقصان کا بھی ہے، ہمارا رد عمل، ہمارا رویہ بہت شاندار ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا، ان کو کہا کیا تم نہیں جانتے تم کیسی روح کے ہو؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے قبول نہیں کرنا، اور تم انہیں برباد کرنے پہ تل گئے ہو۔ یہ ان کی آزادی ہے۔ اگر خدا نے لوگوں کو ایمان زبردستی دلوانا ہوتا تو ساری دنیا مسیحی ہوتی، وہ ایک ہی جھٹکے میں سب کو مسیحی کر دیتا اور غیر مسیحیوں کو ختم کر دیتا۔ اگر اس نے ان دنیا جہان کے غیر مسیحیوں کو جینے اور زندہ رہنے کی آزادی دی ہوئی ہے، تو ہم کون ہیں ان کے مرنے کی بد دعائیں کرنے والے، ان پہ لعنت کرنے والے، ان کا نقصان چاہنے والے؟ فیصلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہر مسیحی کو
مناسب، اپروپریٹ، اچھا، شاندار، بہترین رویہ رکھنا چاہیے۔ کلام کہتا ہے کہ ہر بات شائستگی اور کرینے سے ان گڈ ڈسپلنڈ مینر ہونی چاہیے، شاندار طریقے سے، رویے سے ہونی چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ آئے ہم اسے ایک اچھے انسان کے طور پر قبول کریں یا رد کریں، دونوں صورتوں میں ہمارا رویہ، ہمارا رد عمل، ہمارا ریئیکشن، ہمارا رسپانس شاندار ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے۔ اپنے حق میں ہونے والے فیصلوں پر ایک مسیحی کا رد عمل شکر گزاری اور عاجزی سے بھرا ہونا چاہیے۔ ہمیں فیصلہ ہمارے مرضی کا مل گیا، ہمارے حق میں ہو گیا، ہمارے فائدے میں ہو گیا، ہماری مرضی کا ہو گیا، تو اس پہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں ہے کوئی اور آ جاؤ پھر ویکھیاں ساڈیاں پاوراں، پھر ایسا نہیں کرنا۔ حلیم، عاجز، چھوٹا بنانا ہے اپنے آپ کو، خدا کا شکر کرنا ہے۔ یہودی قوم پہ حامان نے فیصلہ دلوا دیا بادشاہ سے کہ ان کو مار دیا جائے، ایک دن میں یہودی مار دیے جائیں، جہاں یہودی ملے اس دن میں اسے مار دیا جائے، تاریخ مقرر ہو گئی۔ لیکن خدا کی مدد سے آستر اور مردکی دونوں اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ بادشاہ کا فیصلہ تبدیل کروایا جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہانگرے للکارے ٹول، یہ نہیں کیا، انہوں نے خدا کے حضور عید منائی، اور وہ یہودی آج تک مناتے عید پوریم، کہ خدا نے انہیں بچایا تھا۔ ایک ایسا فیصلہ خدا نے ان کے حق میں دلوا دیا جس سے ان کی قوم بچ گئی تھی، اور انہوں نے شکر گزاری منائی۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور دعاؤں میں، عبادتوں میں، غریبوں کی مدد میں انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا کہ ہم اپنے سے چھوٹے پسے ہوئے لوگوں کی مدد کریں گے، کیونکہ خدا نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ ہم پسے ہوئوں کی مدد کریں گے، مجبوروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ اگر خدا مسیحیوں کے حق میں کوئی فیصلہ دے دے تو ہمیں اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس پہ اکڑیں، تکبر کریں، گھمنڈ کریں، پراؤڈ نہ ہوں، ہمبل ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، فروتن ہو جائیں۔ اور اپنے خلاف ہونے والے فیصلوں پر ایک مسیحی کا رد عمل تحمل اور حکمت سے بھرا ہونا چاہیے۔ کوئی آ گیا فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ گیا تو اس پہ فوراً سے داتریاں کواڑے نہ کڈ لو، فیصلے خلاف آ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے خلاف آ گیا فیصلہ، بادشاہ نے کہا ایک ہی دن میں ساری قوم کو مار دیا جائے، لیکن انہوں نے تحمل کیا، انہوں نے محل کو نہیں جلایا، بلکہ انہوں نے 3 دن رات روزے میں ٹھہر کر آستر کی مدد کی کہ وہ بادشاہ سے بات کرنے کے لیے جائے۔ عقل استعمال کی، حکمت لگائی۔ فیصلے آ جاتے ہیں ہمارے خلاف، لیکن پھر عقل استعمال کرو، حکمت استعمال کرو، تحمل کرو، ایک دم سے کائن کی طرح نہیں کر دینا کہ جوش میں آگے اور جا کے بندہ مار دیا۔ عقل، حوصلہ۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تم نہیں جانتے کیسی روح کے ہو، کیوں ان کو مارنے، بھسم کرنے کی بات کرتے ہو؟ سامریوں نے قبول نہیں کیا ان کا فیصلہ، تم کس روح کے ہو؟ یعنی خدا کے روح کے ہو تم دوسروں کو نقصان پہنچانے کا اختیار کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں، تمہیں نہیں کرنا۔ خداوند یسوع نے روکا انہیں، صبر کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے اور عقل سے چلنا ہے، جیسے آستر مرد کی دونوں عقل سے چلے تھے۔ تو نابال ایک شخص تھا، داؤد سے الجھ پڑا، داؤد نے ارادہ کر لیا کہ اس کو مار دینا، اس کا سب کچھ فنا کر دینا ہے۔ اس کی بیوی کو پتہ چلا جس کا نام ابی جیل تھا، ابی گیل انگریزی میں اسے کہتے، اس نے عقل استعمال کی اور داؤد کو جا کے تحفے پیش کیے، اس کے ساتھ بات کی، بتایا میرا شوہر بے وقوف ہے، اس کے نام کا مطلب ہی بے وقوف ہے، نابال کا مطلب ہی بے وقوف ہے۔ کیسا نام رکھ دیا ماں باپ نے، نابال، جس کا مطلب ہے بے وقوف۔ جا کے کہتی ہے میرے شوہر کا تو نام ہی نابال یعنی بے وقوف ہے، اس کی بات تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ، تیرے ہاتھ پہ اس کا خون، تو کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ خدا اس کا انصاف کرے گا، میری مان معاف کر دے۔ بچا لیا جا کے، حالانکہ داؤد فیصلہ کر بیٹھا تھا، سب کچھ تہس نہس کر دینا نابال کا، بچا لیا۔ کیسے؟ تحمل کیا، عقل استعمال،
ہم بھی اگر فیصلے ہمارے خلاف آ جائیں تحمل کریں، عقل استعمال کریں، بہتر ہو جائے گا۔ مسیحیوں کو دوسروں کے لیے نقصان دہ فیصلوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کلام ہمیں کہتا ہے، دیکھیے ذرا مثال، جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا، مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ ہمارے مخالفین کا نقصان ہو رہا ہو تو کبھی خوش نہیں ہونا، وہ ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر کسی کے خلاف فیصلہ ہو گیا، کسی کا نقصان ہو رہا ہے اس فیصلے کی وجہ سے، تو اس پہ خوشی نہیں کرنی۔ اور مسیحیوں کو دوسروں کے حق میں ہونے والے اچھے فیصلوں پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی کامیابی میں، ان کے حق میں آنے والے فیصلوں پہ خوش بھی ہونا چاہیے۔ ہم مسیحی ہیں، ہمیں دنیا کے جیسا رویہ نہیں رکھنا۔ فیصلوں کے بارے میں بھی سوچتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، قبول کرنے میں، رد کرنے میں اور ان کے جواب دینے میں ہمیں عام دنیا کے جیسا رویہ نہیں رکھنا۔ ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے مسیحیوں والا رویہ رکھنا ہے۔ جو بھی فیصلے آئیں خدا کی اجازت یا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہم فیصلوں کو عزت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، ایک اچھے رویے کے ساتھ ان کو لیں اور ان پہ رسپونڈ کریں، رد عمل دیں۔ ہمارے حق میں آئے تو شکر گزار ہو جائیں، حلیم اور عاجز ہو جائیں۔ ہمارے خلاف فیصلہ آئے تو ہم صبر کریں اور عقل استعمال کریں۔ کسی دوسرے کا نقصان ہو فیصلوں سے تو اس پہ خوش نہیں ہونا۔ کسی فیصلے سے کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو اس کے ساتھ خوش ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کل یہ خوشی مجھے بھی ملے، وہ بھی میرے ساتھ خوش ہوں۔ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے خدا ناراض ہو اور اس کا قہر ان سے ٹل کر ہماری طرف نہ آ جائے۔